کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس دنیا میں کسی انسان نے جنت بنانے کی کوشش کی ہو؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال سے، اپنی غرور سے، کہ اس نے سوچا ہو مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں، میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ اور اس نے بنائی بھی، لاکھوں مزدوروں سے، سونے اور چاندی سے، یاقوت اور زمرد سے، اور پھر وہ جنت ریت میں دفن ہو گئی۔ یہ کہانی ہے شداد کی اور اس غرور کی جو ہمیشہ سے انسان کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے۔ تاریخ کے اندھیروں میں ایک نام ہے، شداد ابن عاد۔ قوم عاد وہ قوم جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا۔ وہ لوگ جو جسم میں طاقتور تھے، عمارت میں بے مثال تھے، دولت میں بے حساب تھے۔ شداد ان کا آخری عظیم بادشاہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی سلطنت زمین کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ساتھ، ستونوں والے، جس جیسا شہر کسی ملک میں نہیں بنایا گیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والا ارم۔ اللہ نے اس کا ذکر بطور نشانی کیا کہ دنیا میں اس جیسا شہر کبھی نہیں بنا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ شداد تھا کون؟ اور اس نے جنت بنانے کی جرت کیوں کی؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شداد نے جب انبیاء کے منہ سے جنت کا ذکر سنا، اس کے دل میں حسرت نہیں آئی بلکہ غرور آیا۔ اس نے کہا، میں بھی ایسی جنت بناؤں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بادشاہ کی غرور نے اسے اللہ کا دشمن بنا دیا۔ شداد نے اپنے ملک کے ہر کونے سے کاریگر بلائے۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے 300 سال تک اس جنت کو بنوایا۔ اس جنت کی خصوصیات کیا تھیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے، وہ جنت جس میں محلات، نہریں اور درخت تھے، اس میں سونے اور چاندی کے محلات بنائے گئے اور اسے یاقوت، زمرد اور موتیوں سے سجایا گیا۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ۔ تصور کیجئے ایک شہر جہاں ہر راستہ سنگ مرمر کا تھا، جہاں پانی کی نہریں شہد اور دودھ کی طرح بہتی تھیں، جہاں ہر درخت کے پتے سونے کے تھے اور پھل موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ شداد کا ارادہ تھا کہ وہ اس جنت میں داخل ہو کر دنیا کو ثابت کر دے، میرا رب میں خود ہوں، میری جنت میں خود ہوں، اور تم مضبوط عمارتیں بناتے ہو، گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ نبی ہود علیہ السلام نے انہیں یہی سمجھایا تھا، لیکن شداد نہ مانا۔ اس نے سوچا، میری جنت مکمل ہو گئی، اب میں اس میں داخل ہوں گا اور امر ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ جب جنت مکمل ہو گئی، شداد نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے، عمدہ لباس، سب اس جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جنت کے دروازے سے صرف ایک فرسخ کے فاصلے پر تھا جب آسمان سے ایک چیخ آئی۔ پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، ابھی شداد جنت کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ نے ایک صیحہ، ایک ہولناک آواز بھیجی، اور ایک لمحے میں شداد اپنے گھوڑے پر مردہ تھا، اس کی پوری فوج مردہ تھی، زمین پر سناٹا چھا گیا۔ اس نے جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کا۔ 7 راتیں اور 8 دن، طوفانی ہوا کہ لوگ اس میں کھجور کے تنوں کی طرح اکھڑ گئے۔ اللہ نے وہی بھیجا جو انسانی آنکھ کے لیے نظر نہیں آتا، ہوا، صرف ہوا۔ یہ یاد دہانی تھی کہ سونے اور پتھر سے بنی جنت اللہ کے ایک حکم سے مٹ سکتی ہے۔ اب آپ کو ایک مشہور روایت سناتا ہوں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتب تفسیر میں موجود ہے۔ اگرچہ علماء کا اس کی سند کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس کا مضمون قرآنی آیات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ہم تک یہ خبر پہنچی کہ بنی عدی کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن قلابہ تھا، اپنے بھاگے ہوئے اونٹوں کی تلاش میں نکلا تو یمن کے ایک صحرا میں اسے ایک عظیم شہر ملا۔
روایت کے مطابق عبداللہ بن قلابہ اپنے اونٹ ڈھونڈتے ہوئے صحرائے یمن میں پہنچا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عظیم شہر ظاہر ہوا، بلند ستون، سونے کے دروازے، موتیوں کی دیواریں۔ لیکن پورے شہر میں کوئی زندہ انسان نہیں تھا، بس خاموشی اور وہ خالی جنت۔ وہ کچھ چیزیں اٹھا کر واپس آیا، خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ نے اسے پہچانا اور کہا، یہ شداد کی جنت ہے، ارم ذات العماد، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ علماء کا کہنا ہے یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، سند کے اعتبار سے قابل احتیاط ہے، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہے، قرآن نے جس ارم ذات العماد کا ذکر کیا وہ ایک حقیقی شہر تھا جو آج بھی ریت کے نیچے دفن ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں 3 بڑے سبق دیکھتے ہیں جو اس پوری کہانی میں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق، تکبر کا انجام۔ شداد کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ تکبر، اللہ کو چیلنج کرنا، خود کو خدا سمجھنا۔ اللہ نے قرآن میں ابلیس کے بارے میں فرمایا، شداد نے نہ صرف رائی کے دانے برابر بلکہ پہاڑوں جتنا تکبر کیا۔ اس نے اللہ کی جنت کو رد کیا اور اپنی جنت بنانے کی کوشش کی۔ نتیجہ، نہ وہ اپنی جنت میں داخل ہو سکا، نہ اللہ کی جنت میں۔ دوسرا سبق، دنیا کی عارضی حیثیت۔ شداد میں کتنا خرچ کیا، کتنی محنت کی، کتنے سال لگائے، لیکن ایک لمحے میں سب ختم۔ شداد کی جنت کہاں گئی؟ ریت کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج کوئی آثار قدیمہ کا ماہر اسے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن شداد خود اس سے محروم رہا۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے، جو بناتے ہیں اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسرا سبق، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، جو قوم تکبر کرتی ہے، احسان فراموش ہو جاتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، وہ مٹا دی جاتی ہے۔ عاد مٹ گئی، سمود مٹ گئی، فرعون ڈوب گیا، شداد ریت میں دفن ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلا۔ اب ذرا رکیں اور اپنے اندر جھانکیں۔ شداد صرف ایک تاریخی کردار نہیں ہے، شداد ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے، اور یہ سوچ آج بھی زندہ ہے ہمارے اندر۔ کیا ہم نے بھی اپنی جنتیں بنا لی ہیں؟ بینک بیلنس کی جنت، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ شہرت کی جنت، جہاں لائکس اور فالوورز ہماری خوشی کا معیار بن گئے ہیں۔ دنیاوی طاقت کی جنت، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ اور ان سب جنتوں میں اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ آیت جب بھی پڑھیں روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے، اے انسان، کس چیز نے تجھے میرے بارے میں غافل کر دیا؟ کیا یہ سوال آج ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے؟ شداد نے 300 سال جنت بنائی، لیکن ایک لمحے کی بھی جنت کا لطف نہ اٹھایا۔ ہم بھی ساری عمر دنیا بناتے رہیں گے اور ایک دن چھوڑ جائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے آخرت کی جنت کے لیے کچھ بنایا؟ شداد نے جنت بنائی لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اور ہمارے پاس نہ وہ دولت ہے نہ وہ طاقت، لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جو شداد کے پاس نہیں تھی، سجدہ کرنے کی توفیق۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصل جنت کا راستہ دکھائے، وہ جنت جو ریت میں نہیں دفن ہوگی۔ دوستو، اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر شداد کی کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو ابھی مکتب قدیمہ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر ہفتے ایسی کہانیاں آتی ہیں، قرآن کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے لیے علم کا ایک نیا دروازہ۔ اے اللہ، جس طرح شداد کی جنت ریت میں دفن ہوئی، ہمارے دلوں کے غرور کو بھی مٹا دے۔ ہمیں وہ جنت عطا فرما جو تو نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور جو لوگ مکتب قدیمہ کے ذریعے یہ علم سیکھ رہے ہیں انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगली वीडियो